ایک بڑھیا عورت تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا وغیرہ پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ اتفاق سے بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا نے سونے کے قیمتی گہنے اور زیورات پہن رکھے ہیں، وہ دونوں ٹھگ بڑے چالباز، مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ جو تھے وہ تھے ہی، یہ بڑھیا بھی ان کی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا، بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ دوسرا ٹھگ فوراً بولا، ارے بڑی اماں پھر تو خوب ساتھ ہوا، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے گا۔ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھی اس کے سینگ تھے بڑے متوالے، لمبے لمبے کان تھے۔ دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو پھر مشرق میں آ جاتے۔ ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائے کے گلے پر بھی اپنی تیز دھار چھری پھیرنے سے دریغ نہ کیا۔ بڑھیا نے پوچھا، کیا مطلب بیٹا؟ اماں پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، ہماری گائے کو لگی اور بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑھیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا بڑا افسوس ہے تمہاری گائے کا۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، بڑی اماں اب تو کچھ سناؤ۔ بڑھیا نے کہا، میں سناؤں؟ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، بڑی اماں ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، خاندانی بیل تھا، وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اسے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہتیرے علاج کرائے لیکن یہ زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یہ کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا، ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ بیٹا اس میں ایسی نفیس کپاس لگنی شروع ہو گئی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے اور اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے، طرح طرح کے کپڑے، رنگ رنگ کے نمونے، بہترین کھیس بنوائے، ایک نہیں کئی کھیس۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ سفید رنگ کے کالی کناری والے کھیس تھے جو چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے چاروں ناچار کھیس اتار کر اسے دے دیے، اور کرتے بھی کیا بیچارے، شرط جو باندھ رکھی تھی، اگر وہ اسے جھوٹا کہتے تو پھر بھی ہار جاتے، اس لیے وہ مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے کہانی کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا، یہ اسی تھان کے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ ان دونوں ٹھگوں نے بیچاروں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، کیوں نہ اتارتے، مجبور تھے، نہ اتارتے تو شرط کے تحت 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیکی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لوں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اب وہ بیچارے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر 4 پیسے بھی اس کے پاس آ جائیں گے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے اور اس سے پیسے ہتھیا لیں گے۔ اب وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے، یعنی وہ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ اس سے پیسے کیسے ہتھیائیں گے۔ اب وہ شہر میں پہنچ چکے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی، بازاروں میں رونق تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو اور میں اپنے کنگن بیچ ڈالوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سنار نے پوچھا، کیا چاہیے اماں تمہیں؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو واقعی ہمیں ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں نوکروں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا، اور بڑی محبت سے وہیں سے بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ ٹھگوں کا مطلب تھا کہ کنگن۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑھیا ان سے کنگنوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ ایک بیچ دوں یا 2،
इसीलिए उन दोनों ने फौरन चिल्लाकर कहा था कि दोनों बेच दो। बुढ़िया ने 200 रुपए में दोनों ठगों को सुनार के पास बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह भी लेती है ना अम्मा, दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद जब सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो उन पर हकीकत आश्कार हो गई और एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो ठग हैं मगर वो बुढ़िया तो